فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال عز من قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ عظیم الشان طرح شب بیداری کی سلسلے کی یہ مجلس، جسے آپ سماعت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ہماتن گوش ہیں، وقت کی نزاکت اور وقت کی تنگی کا لحاظ اور خیال رکھتے ہوئے اسی آواز کربلا کے پس منظر میں چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ باتیں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مبارکہ بہت مشہور ہے، میں نے اس لیے اسے عنوان قرار دیا ہے تاکہ تمہید اور تفسیر میں زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ اتنا مشہور اور اتنا مانوس ہے اور اتنا مختصر ترین ہے کہ یہ سورہ ہر کسی کو یاد بھی ہے اور اس سورہ کے مفہوم اور مطالب سے بھی سب واقف ہیں، مگر بچوں کے لیے ترجمہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے: قسم ہے زمانہ عصر کی کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق، حق کا تواصو کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا تواصو کرتے ہیں۔ ترجمہ سورہ مبارکہ کو، جسے میں نے عنوان مجلس کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر تھوڑا سا لفظی ترجمہ میں نے بدل کر کے آپ کی خدمت میں، شاید آپ نے غور نہیں کیا مگر آپ غور فرمائیں گے۔ مجھے جو گفتگو کرنی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف ایک ٹکڑے پر، اس لیے کہ حق ہی آواز کربلا کا نام ہے۔ صلوات در محمد والے محمد پر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، عام طور سے جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور جو ترجمہ ہم سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ صاحبان ایمان کی اور گھاٹے میں نہ رہنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ جو حق کی وصیت کرتے ہوں،
جو صبر کی وصیت کرتے ہوں. اگر یہ ترجمہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر سوال اس بات کا ہے کہ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ حق سے تعلق، اس لیے وصیت کا تعلق ہوتا ہے موت سے، وصیت کا تعلق ہوتا ہے موت سے، تو کیا قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زندگی بھر چاہے جیسے جیو، مرنے لگو تو حق کی بات کہہ جاؤ؟ بھائی وصیت کا مطلب یہی ہے. تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پیغام اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ جب جب حق کی بات آئے آپس میں ایک دوسرے کو تواصو کرو، حق کو یاد دلاؤ، حق کی یاد دہانی کراؤ، حق کا تحفظ کرو. یہ ہے وتواصوا بالحق. صلوات بر محمد والے محمد. اب ہمیں اس گفتگو کے پس منظر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جب حق کی بات آئے تب تب حق کا تواصو کرو. یہی پہچان ہے صاحبان ایمان کی. تو واقعاً قرآن مجید کے اس فقرے پر، قرآن مجید کے اس ٹکڑے پر ہم کتنا عامل ہیں، اور ہماری زندگی میں قرآن مجید کی آیت کتنا برتی جاتی ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جب جب حق کی بات آتی ہے، مثلا اگر حق بات کہیں کہنی ہے، کیا ہوا جناب آپ تو سب جانتے تھے، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کہتے کیسے؟ ہم نے کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بھائی ناحق ہے، تو ہم کیسے کہیں حق بات؟ اس لیے کہ بھائی کے خلاف جا رہی ہے. قرآن کہہ رہا تواصو کرتے رہو، اور ہم تواصو اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں کہیں رشتہ مانے ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد والے محمد پر. حق بات اس لیے نہیں کہا ہم نے کہ وہ خلاف جا رہی تھی ہمارے بھائی کے. یہ ہمارے سامنے روزمرہ یہ باتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. کون کون سی باتیں ہیں جو مانے ہوتی ہیں وتواصوا بالحق کے لیے؟ بہت طویل فہرست ہے، مگر وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے دو تین باتوں کی طرف صرف اشارہ کرنا اور گفتگو کو مکمل کرنا ہے. ایک تو رشتہ ہمیں روکتا ہے حق کہنے سے. دوسری چیز کیا ہوتی؟ کہ دوسری چیز تعلقات اور دوستی. کہ بھائی آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں بولے؟ کہ کیسے بولتے؟ بات دوست کے خلاف جا رہی تھی، تو حق بات ہم نے اس لیے نہیں کہی کہ یہاں دوستی مانے ہو گئی. تیسری رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ کہ جانتے تو سب تھے مگر کہہ اس لیے نہ سکے کہ جس کے خلاف کہنا تھا وہ بڑا ظالم تھا، بڑا طاقتور تھا، جینا محال کر دیتا. تو اس کا مطلب تین باتیں ہمارے سامنے آئیں. کہیں رشتہ مانے ہوتا ہے، کہیں دوستی رکاوٹ بنتی ہے، اور کہیں خوف رکاوٹ بنتا ہے ہمیں حق بات کہنے کے لیے. مگر یاد رکھیں عزیزو، کوئی کہے یا نہ کہے، مگر اہل بیت کے چاہنے والوں کا رشتہ حق سے ایسا ہے کہ کم سے کم محبان اہل بیت تو حق بات کہنے سے نہیں رکیں گے. چاہے رشتہ ہو، چاہے تعلقات ہو، چاہے خوف ہو، یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. حق بات کہنے کے لیے یہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے، اور حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں. اس کے عوض میں چاہے جتنا بڑا خطرہ مول کیوں نہ لینا پڑے.
اب میں دلیل اور مثال معصوم کی نہیں پیش کروں گا. حق بات کہنے کے لیے ہمارے اندر کتنا حوصلہ ہونا چاہیے، ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے. دیکھیے عزیزان گرامی، ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ حق نہ کہنا پڑے، مگر جو سچا محب ہوتا ہے وہ ایسے راستے تلاش کرتا ہے کہ جس راستے پر چل کے حق بات کہہ دی جائے. صلوات محمد والے محمد پر. ہم رشتہ نہ بگڑنے پائے، تعلقات نہ خراب ہونے پائے، ہم کسی سے متاثر نہ ہو، کسی سے خوفزدہ نہ ہو، اس لیے دوسرے راستے تلاش کر کے ہم نکل جاتے ہیں. مگر اہل بیت کی پیروی کرنے والے جو واقعاً پیرو ہیں، ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستے تلاش لیتے ہیں کہ جس راستے پر چل کر کے حق بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا جائے. اکبر بادشاہ نے جب شہید ثالث کو اس بات کے لیے مدعو کیا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری مملکت میں قاضی القضات کے عہدے کو قبول کر لیں، ہم آپ کو قاضی بنانا چاہتے ہیں. اس زمانے کے قاضی آج کا چیف جسٹس، آج کا چیف جسٹس بادشاہ وقت نے یہ تجویز شہید ثالث کے سامنے رکھی. حضرت آیت اللہ نور اللہ شوستری جواب سنے اور پھر پہچانے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کس انداز سے حق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے راستے تلاشتے ہیں. جواب کیا دیا کہ مجھے یہ عہدہ قبول ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ. کا شرط کیا ہے؟ کہ ہماری شرط یہ ہے کہ تمہاری مملکت میں جتنے بھی لوگ، جتنی شریعت کے ماننے والے لوگ ہوں گے، ان سب کا فیصلہ ان کی شریعت سے کروں گا. صلوات در محمد والے محمد در. آپ توجہ فرمائیں، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آیت اللہ نور اللہ شوستری نے یہ شرط رکھی کہ اس شرط پر میں قاضی کے عہدے کو قبول کر لوں گا کہ تمہاری مملکت میں جتنی بھی شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں ان سب کا فیصلہ ان کی شریعت سے کروں گا. تو چار مسئلے تو تھے ہی. گویا شہید ثالث کا کہنا یہ تھا کہ مالکی کا فیصلہ مالکی کی شریعت سے، حنبلی کا فیصلہ حنبلی کی شریعت سے، حنفی کا فیصلہ حنفی کی شریعت سے، شافعی کا فیصلہ شافعی کی شریعت سے. ہم نے کہا آیت اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم یہ کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علی کا غلام چار کتابوں سے فیصلے کر سکتا ہے تو اس کا مولا صلوات در محمد والے محمد پر. کون سا وہ حق تھا جس کی طرف شہید ثالث نے متوجہ کیا؟ کہ غلام کو دیکھو مولا خود سمجھ میں آ جائے گا. مولا نے یہی تو کہا تھا کہ اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے تو توریت والوں کا فیصلہ توریت سے، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے. اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو شہید ثالث کو دیکھ لے.
صلوات در محمد والے محمد در. راستے تلاش کیے. اور تاریخ یہ ہے محبان اہل بیت کی کہ حق کہنے میں یہ بڑی سے بڑی ظالم حکومت سے بھی خوف زدہ نہیں ہوئے. جہاں موقع ملا حق بات کہہ دی, حق کی طرف متوجہ کر دیا. یہ ہمارا حال ہے جو ہم ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں. نہیں, میرے پاس تاریخ سے دلیل ہے کہ خوف زدہ ہو جانا, ڈر کے مارے حق نہ کہنا, یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا شعار نہیں ہے. جناب بہلول دانا کا نام سنا ہے آپ نے, جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے. اب صلاحیتن تھا کہ جس کے تحت انہوں نے دیوانگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا, ورنہ حقیقت میں ان سے بڑا دانا کوئی نہیں تھا. جب مامون رشید نے انہیں اپنے دربار میں بلایا کہ بھائی آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ذرا دربار میں تشریف لائیے. اب دیکھیے انہیں راستہ ڈھونڈنا ہے کہ ظالم صحیح, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ انہیں آواز حق سنا دی جائے, انہیں حق کی طرف متوجہ کر دیا جائے. دلی دل میں سوچا کہ موقع بہت اچھا مل گیا, کہ ضرور آؤں گا. مامون رشید سے جناب بہلول دانا نے وعدہ کر لیا کہ ضرور آؤں گا. اگلے دن جس دن کا وعدہ تھا جناب بہلول دانا دربار میں پہنچے. اتفاق یہ تھا کہ دربار بالکل تیار تھا, مگر بادشاہ سلامت موجود نہیں تھے. پوری تیاری دربار کی مکمل تھی, بس بادشاہ سلامت کا انتظار تھا. اور اسی اسنا میں یہ پہنچ گئے. جناب بہلول دربار مامون رشید میں پہنچ گئے. اب پہنچے تو رکے نہیں کہیں, بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں بادشاہ سلامت کو بیٹھنا تھا, اور رکے نہیں, جا کے تخت پر بیٹھ گئے. اب ظاہر سی بات ہے دربار کے پروٹوکال کے خلاف یہ بات تھی, اس لیے سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے پکڑ کے کھینچا اور پٹائی شروع ہو گئی. جب سپاہی مار رہے تھے تو جناب بہلول نے وجہ پوچھ لی کہ بھیا تم لوگ یہ بتاؤ کہ ہماری اتنی پٹائی کیوں کر رہے ہو. توجہ کریں گے, یہ ہمارا قصور کیا ہے, ہماری غلطی کیا ہے, ہماری خطا کیا ہے. مامون کے سپاہی کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جو جگہ آپ کی نہیں تھی. آپ اس جگہ بیٹھ گئے جو جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں تھی. کہا اچھا ٹھیک ہے, مار کھا لیے, صبر کر لیا, برداشت کر لیا. تھوڑی دیر میں جیسے ہی مامون آیا, دربار میں داخل ہوا, تو اب تک تو یہ خاموش تھے, مگر جیسے ہی مامون رشید کو دیکھا بآواز بلند رونا شروع کر دیا. حق بات کی طرف متوجہ کرنا ہے, بآواز بلند گریا. اب وہ سپاہی بھی حیران کہ جب مار کھا رہا تھا تب تو خاموش تھا, اب جب مار نہیں پڑ رہی ہے تو یہ رو رہا ہے. سب پریشان دے, مگر بادشاہ کے سامنے کس کی ہمت ہے جو پوچھے. بادشاہی نے پوچھ لیا, کہا کیا بات ہے بہلول, کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو. کہا رو اس لیے رہا ہوں
کہ آج میری پٹائی ہوئی ہے تمہارے دربار میں. کہا مگر ابھی تو تم خاموش تھے. پٹائی کب ہوئی ہے, رو رہے ہو اب؟ کا رونا تجھے دیکھ کر آ رہا ہے. رونا تجھے دیکھ کر آ رہا ہے. کا مجھ پر رونا آ رہا ہے؟ کہاں رونا تجھ پر آ رہا ہے. کا مجھ پر کیوں آ رہا ہے رونا؟ جواب سنیں جناب بہلول کا. جناب بہلول کہتے ہیں میں نے تمہارے سپاہیوں سے پوچھا بھیا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو تمہارے سپاہیوں نے یہ کہا کہ تم وہاں بیٹھ گئے جو جگہ تمہاری نہیں تھی. میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو میری اتنی پٹائی ہو گئی, میں سوچ رہا ہوں تیری کتنی پٹائی ہوگی. صلوات اور محمد والے محمد. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور اتنی پٹائی ہو گئی. میں تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ روز محشر فرشتے تیری کتنی پٹائی کریں گے. تو بہت دنوں سے امام کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. صلوات اور محمد والے محمد پر. حق بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ بادشاہ ہو تم مگر تمہارا حق نہیں ہے کہ تم وہاں بیٹھو. اس لیے کہ یہ حق ان کا ہے جو کل جہان کے بادشاہ ہیں, جو کل جہان کے بادشاہ ہیں. جناب بہلول نے اہل بیت کے ہر چاہنے والوں کو یہ حوصلہ دیا کہ حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. حق بات کہنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. واقعاً کبھی کسی چیز کا انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ بعد میں نتیجہ کیا ہوگا. اس سے مطلب نہیں ہے, اس لیے کہ نتیجہ تو انہیں پتا ہے کہ اگر حق کہنے میں مار بھی دیا جائے گا تو شہید ہوں گے. صلوات پر محمد والے محمد پر. عراق کے بہت بڑے عالم دین نے ایک بار جناب بہلول سے کہا, اتنا بڑا عالم ہے کہ ہزاروں شاگرد ہیں. وہ آگے جناب بہلول سے کہہ رہا ہے کہ ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ اپنی شاگردی میں ہمیں رکھ لیں. اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل جناب بہلول جسے آج لطیفے کی زبان کہی جاتی ہے اس میں لوگوں کو سمجھا دیتے تھے. تو اس نے ان کی ذہانت, ان کا علم, ان کی حاضر جوابی, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ, یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیجئے. جناب بہلول کا جواب سنیں. جواب یہ دیتے ہیں, ہزاروں لوگ اس سے پڑھتے ہیں, ہزاروں شاگرد ہیں اس کے پاس. اسے جواب دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے شاگرد بن سکو. دیکھیے ایک بات تو بہلول نے یہ کلیئر کر دی کہ علم معتبر وہی ہوتا ہے جو در اہل بیت سے وابستہ ہو. کتنے بڑے بھی عالم بن جاؤ, اگر باب مدینۃ العلم سے رشتہ نہیں ہے تو تمہارا علم کسی کام کا نہیں ہے. کہا تمہارے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے شاگرد بن سکو. اب یہ حیران و پریشان ہوا, اس کے شاگردوں کو بھی یہ برا لگا کہ ہمارے استاد کو یہ دیوانہ اس طرح سے کہہ رہا ہے. تو بہلول سے تو کچھ کہہ نہ سکے, اس کے شاگرد اپنے استادی کو سمجھانا شروع کر دیا. کہا استاد ہمارے جیسے جیسے آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں, آپ کہاں اس دیوانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں.
مگر استاد بھی جانتا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو جو کمال ان کے یہاں پوشیدہ ہے، جو جوہر ان کے یہاں ہے، اس جوہر کے شناسا تم نہیں ہو، اسے تم نہیں پرکھ سکتے ہو۔ شاگرد اصرار کر رہے چھوڑیے، مگر اس کا اصرار بہلول سے ہے کہ لے لیجئے، بنا لیجئے اپنا شاگرد۔ بہلول کی طرف سے انکار، اس عالم دین کی طرف سے اصرار۔ جب جناب بہلول نے دیکھا کہ اب یہ ماننے والا نہیں ہے تو ایک مرتبہ جناب بہلول کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم ہمارے شاگرد بن سکو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ تو عالم پلٹ کے کہتا ہے کہ آپ ہمارا انٹرویو لے لیجئے، آپ ہمارا جو انٹرنس ہوتا ہے، انٹرنس کے بعد ایڈمیشن ہوتا ہے، اسی انٹرنس کی بات ہم نے کہی کہ پرویش پریکشا آپ ہماری لے لیجئے، اگر ہمارے اندر صلاحیت ہوگی تو اپنا شاگرد بنائیے، اگر نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہا بھائی تمہارے اندر کچھ بھی تو نہیں ہے، کیا تمہارا امتحان لوں اور کیا تمہارا انٹرویو لوں؟ تمہیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے وقت مکمل ہو رہا ہے، شاید یہ آخری بات ہو۔ کہ کیا تمہارا امتحان لوں؟ تمہیں کھانا کھانا بھی تو نہیں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے صرف غیروں کو حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے بھی اگر حق بات سے غفلت میں ہیں تو انہیں بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ کہ کیا تمہارا امتحان لوں؟ تمہیں کھانا کھانا بھی تو نہیں آتا ہے۔ اگر یہ بات عام آدمی سے کہے تو وہ بھی کہنا شروع کر دے گا کہ ہمیں سب آتا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، کھانے کے بعد میں ہاتھ دھونا چاہیے، پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، چبا چبا کے کھانا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے کھانا چاہیے، دسترخوان کی ہر چیز کو چکھنا چاہیے۔ اتنی بات تو سب بیان کر دیں گے۔ تو وہ تو عالم وقت تھا، اس نے بھی کھانے کے آداب جتنے تھے جب سب بیان کر چکا تو جناب بہلول کہتے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ جب اتنا کہہ چکا وہ تو جناب بہلول کہتے اسی لیے تو کہہ رہا تمہیں کھانا کھانا بھی تو نہیں آتا ہے۔ کہا تم نے سب یہ بتایا مگر سنو، کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ حق کیا ہے کھانے کا؟ کہ آنے سے پہلے، ہاتھ دھلنے سے پہلے، بسم اللہ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ جسے کھانے جا رہے ہیں وہ حلال راستے سے آیا ہے یا حرام راستے سے آیا ہے۔ جناب بہلول نے دشمن اہل بیت کو بھی متوجہ کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ کھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ لقمہ حلال کھا رہے ہو یا لقمہ حرام کھا رہے ہو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور یہی آواز کربلا بھی ہے جو سن 61 ہجری سے کائنات کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ حقدار کو اس کا حق دلا دیا جائے، حق بات کی بات کہیں آ جائے تو وہ بات کہہ دی جائے، حق بات کہنے کے سلسلے میں کسی طرح کا خوف نہ کیا جائے۔ یہی آواز کربلا ہے جو قیامت تک کائنات انسانیت تک پہنچتی رہے گی۔ آواز کربلا کا سننا کمال نہیں ہے، اس آواز کربلا کو اپنی زندگی میں اتارنا کمال ہے۔
اس آواز کربلا کو اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا پارٹ بنا لینا یہ کمال ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ کون سا زندگی کا ایسا رخ ہے، کون سا ایسا گوشے حیات ہے کہ جس میں آواز کربلا ہمیں نہیں سنائی دیتی ہے۔ ایک بیٹے کو اپنی ماں کا کہنا کہاں تک ماننا چاہیے، یہ جب آپ کربلا کی آواز سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے۔ ہر امام حسین کا ماتم دار، ہر کربلا والوں کا عزادار، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کربلا کو صرف مصائب کے عنوان سے سنتے ہیں۔ کربلا درس زندگی کا نام ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب ماں کے کہنے پر عمل کرتا ہے، جب حکم مانتا ہے تو حکم ماننے کے بعد ماں اپنے آپ کو بیٹے پر قربان کر دیتی ہے۔ مگر کربلا میں فطرت کے اصول بدل گئے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال وہب، نصرت امام میں تاخیر کیوں ہے؟ بس اتنا کہا تھا کہ بیٹا فوراً خیمے سے نکل گیا اور گئے میدان کربلا میں، جنگ کی، دشمنوں کو مارا اور مار کے واپس آئے۔ ماں کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ماں کے کہنے پر عمل کر کے آئے تھے نا، ماں کو وہب پر قربان ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر تاریخ کربلا اور آواز کربلا ہمیں یہ سنائی دے رہی ہے کہ وہب کی ماں وہب کے جواب میں کہتی ہیں کہ میرے لال، تم کس رضا کی بات کرتے ہو؟ تم کس رضا کی بات کرتے ہو؟ تیری ماں تب راضی ہوگی جب تجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھ لے۔ اور اتنا کہنا تھا ماں کا کہ وہ پھر مقتل کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور روانہ ہو کے بتایا کہ ہر بیٹے کو اپنی ماں کا کہنا یہاں تک ماننا چاہیے کہ اگر ماں حق بات پر جان دینے کے لیے کہہ دے تو بیٹے کو اپنی جان قربان کر دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ یہ زمانہ اہل حرم کی اسیری کا زمانہ ہے۔ بس 2-3 فقرے اس حوالے سے بھی سماعت فرما لیں، اگر آپ نے تصور کیا انشاءاللہ مسام ہوں گے۔ ثانیہ زہرا کی اسیری کا زمانہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہیں رک کر کے آپ ذرا یہ سوچ لیں کہ 11 محرم سن 61 ہجری کو کس زینب کو قیدی بنایا گیا ہے۔ جناب زینب کی زندگی کے کچھ اہم سفر ہیں۔ سب سے پہلا سفر ہے ثانیہ زہرا کا، جو مدینے سے کوفے کا ہے، اور یہ اپنے بابا کی زندگی کا سفر ہے۔ دوسرا سفر کوفے سے مدینے آنے کا ہے، اور تیسرا سفر مدینے سے کربلا جانے کا ہے، اور چوتھا سفر کربلا سے شام جانے کا ہے۔ بس 2 سفر کے حوالے سے آپ سن لیں۔ پہلا سفر جو ثانیہ زہرا نے اپنے بابا کی زندگی میں اختیار کیا ہے، اس سفر کی شان کیا تھی؟ مولا نے اپنا دارالحکومت بنایا کوفے کو، تنہا چلے آئے آپ کوفہ، امام حسن سے کہہ کے آئے جب بیٹا کہوں گا تو تم گھر والوں کو لے کر کے آ جانا۔
مولا آ گئے کوفے میں، انتظامات درست ہو گئے، پیغام گیا کہ حسن اب سب کو لے کے آ جاؤ، مگر سنیں گے اس پیغام میں ایک تاکید تھی کہ بیٹا حسن جب قریب کوفہ پہنچنا تو اگر دن رہے گا تو انتظار کر لینا کہ دن تمام ہو جائے، جب رات آ جائے تو کوفے شہر میں داخل ہونا، اس لیے کہ بیٹا تمہارے ساتھ تمہاری بہن زینب بھی ہوگی۔ شان کیا ہے ثانیہ زہرا کی؟ مولا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ثانیہ زہرا دن کے اجالے میں شہر کوفہ میں داخل ہو، اگرچہ بھائی موجود ہیں، پردے کا اہتمام ہے، مستورات ہے، مگر مولا کو پھر بھی گوارا نہ تھا۔ اے مولا، ارے آپ کو یہ گوارا نہ تھا، مگر آپ پر کیا گزری ہوگی جب یہی زینب دوبارہ اسی کوفے میں اس انداز سے آئی ہوں گی کہ منادی ندا دے رہا ہوگا، تماشائیو آؤ تماشا دیکھ لو ہمارے رسول کو کس طرح سے قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں۔ جس زینب کی یہ شان رہی ہو، اس زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ثانیہ زہرا کوفے کے اندر داخل ہوئی ہوں گی۔ ہمارا دل تو یہی کہتا ہے، نجف کرو کر کے آواز دی ہوگی، بابا ارے وہی زینب ہے، وہی زینب جو آج دوبارہ کوفے میں آئی ہے، مگر سر پہ چادر نہیں ہے۔ داخل ہو گیا قافلہ کوفے میں، کچھ لوگ سڑکوں پر ہیں، بیویاں چھتوں پر ہیں، ہر طرف یہی شور ہے، قیدیوں کا تماشا دیکھو، قیدیوں کا تماشا دیکھو۔ اسی اثنا میں ایک مکان کی چھت پر، بس آخری فقرے سنیں، ایک مکان کی چھت پر کچھ عورتیں ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور کسی ایسی عورت کو بلانا چاہ رہی ہیں جو چھت پر نہیں ہے، صحن خانہ میں ہے، وہیں سے آواز دے رہی ہیں، آؤ شہزادی تم بھی آ جاؤ۔ یہ عجیب طرح کے قیدی گزر رہے ہیں، یہ صحن خانہ میں جسے شہزادی کہہ کے بلایا جا رہا ہے، یہ جواب دے رہی میں نہیں آؤں گی۔ وہ عورتیں پوچھتی ہیں کیوں نہیں آؤ گی؟ کہ اس لیے نہیں آؤں گی کہ ہماری شہزادی نے منع کیا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، ہماری شہزادی نے منع کیا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، مگر ان عورتوں کا اصرار ہے کہ آ جاؤ، ایسے قیدی کسی نے نہ دیکھے ہوں گے، آ جاؤ۔ اصرار کیا، یہ بیوی بھی بالائے خانہ پر پہنچی، چھت پر پہنچی۔ اب جو پہنچی تو عجب منظر اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر نصب ہیں، مگر چہرے ایسے ہیں کہ جو بہت جانے پہچانے لگتے ہیں۔ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور انہی قیدیوں میں ایک ایسی بچی ہے جسے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھا گیا ہے، اور اس کی کیفیت سے اس دیکھنے والی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ یہ پیاسی بہت ہے۔ اب یہ منظر دیکھ نہ سکی، تیزی کے ساتھ نیچے اتری، ایک کاسے میں پانی لیا اور لے کر تیزی کے ساتھ اس اونٹ کے قریب گئی جس اونٹ پر سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ پانی سامنے کیا، کہا لو یہ پانی پی لو، اور پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں کر دینا۔ جیسے یہ فقرہ کہا، ثانیہ زہرا کی آواز آئی، سکینہ پہلے دعا کر دو۔ اب میرا دل تو یہی کہتا ہے
کہ سکینہ نے جب پانی دیکھا ہوگا تو کچھ اور نہ یاد آیا ہوگا، فرات کا رخ کیا ہوگا، اے چچا ارے اب آ جائیے پانی آ گیا۔ کہا بتاؤ کیا دعا ہے تمہاری؟ کہا پہلی دعا تو یہ کر دو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو، جیسے تم اجڑی ہو، کائنات میں ایسے کوئی یتیم نہ ہو۔ کہا دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر بہت دنوں سے پردیس میں ہے، دعا کر دو کہ واپس آ جائے۔ کہا تیسری دعا بتاؤ؟ کہا تیسری اور آخری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینے جلد سے جلد جانا نصیب ہو۔ اس غریب الوطنی میں ثانیہ زہرا نے مدینے کا نام سنا، تڑپ کے کہتی ہے تم مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینے میں ہمارا آقا بھی ہے، ہماری شہزادی بھی ہے۔ کہا آقا کا تمہارے نام کیا ہے؟ کہا آقا کا نام حسین ابن علی۔ کہا شہزادی کا نام؟ کہا شہزادی کا نام میں نامحرموں کے مجمع میں نہیں لوں گی۔ میں اپنی شہزادی کا نام ان نامحرموں کے مجمع میں نہیں لوں گی۔ کہا اچھا، کیا اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، بہت دنوں تک خدمت کی ہے، بہت دنوں تک خدمت کی ہے۔ کہا پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی۔ ثانیہ زہرا نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے تم نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی اتنا سن لا تھا۔ تڑپ کے کہتی ہے اے شہزادی، آقا حسین، مولا عباس، علی اکبر کہاں ہے؟ ثانیہ زہرا نے اشارہ کیا، وہ نیزہ طویل پر تیرے آقا کا سار، وہ گھوڑے کی گردن میں تیرے مولا عباس کا سار۔ اے ام حبیبہ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پہچان نہ پاؤ گی۔